اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین والعاقبۃ للمتقین ونصلی علی رسولہ الکریم وعطرتہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم والفرقان المجید فاذا صبیتہ نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ آج کی ابتدائی گفتگو میں ماہ رمضان کے حوالے سے مجھے کچھ گفتگو پیش کرنی ہے آپ کے سامنے، مگر چونکہ کچھ فقہی مسائل کا تذکرہ بھی ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر میں فقہی مسئلے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ جس میں ابھی پچھلے ایک مہینے میں تقریباً بہت سارے مقامات پر یہ بات گردش کرتی رہی کہ وہ سارے افراد کے جو کورونا کی مرض میں مبتلا ہیں یا ان بیماریوں سے نبرد آزما ہیں، اور اسی طرح سے وہ سارے افراد کے جو اس بیماری کی وجہ سے غربت کی لکیر کے قریب آ گئے ہیں یا غریب ہو چکے ہیں، بہت نادار ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں تک نہیں ہیں، بڑی پریشانی ہو گئی ہے گھر چلانے میں، تو ایک مسئلہ آیت اللہ سیستانی کا بہت گردش کرتا رہا کہ جس میں آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ خمس کی اجازت دی جاتی ہے کہ خمس کی رقم کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے استعمال کی جائے، اور اس طرح سے وہ سارے غریب افراد کہ جو اس بیماری کی وجہ سے غربت میں چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی خمس استعمال کیا جائے۔ یہ جو مسئلہ آقا کا آیا ہے یہ اپنے مقام پر بالکل آپ نے صحیح پڑھا یا صحیح سنا ہے، مگر اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ سارے افراد کے جو خمس ادا کرتے ہیں اور بالخصوص ماہ رمضان میں خمس دیتے ہیں تو وہ خمس دیتے وقت ان باتوں کا خیال رکھ کے اگر کورونا کے مریض یا غریب افراد کے لیے خمس کی رقم نکالیں گے تو ان کا خمس بالکل صحیح ادا ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں بہت ساری غلطیوں کا امکان موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اچھے جذبے کے ساتھ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا خلوص کے ساتھ اس وائرس اور بیماری سے نمٹنا چاہتے ہیں، مگر اگر آپ رقم دیں ایسے مقام پر کہ جس کی وجہ سے شرائط پوری نہ ہوں تو آپ کی عبادت باطل ہو جائے گی، یعنی خمس کی عبادت باطل ہو جائے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ خمس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ سہم سادات کہلاتا ہے جس کے بارے میں آیت اللہ سیستانی نے یہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ سہم سادات والا حصہ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی ایسے سید کو دے سکتے ہیں کہ جن میں شرائط پوری ہوں۔ یقیناً شرائط میں یہ تو موجود ہے کہ اس کا سید ہونا ثابت ہو، وہ غریب ہو، لیکن ایک دو شرائط اور بھی ہیں کہ وہ بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو، اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ وہ خمس کی اس رقم کو کسی غلط کام میں استعمال نہیں کرے گا۔ تو اگر یہ بیماری اور وبا عالمی اعتبار سے پوری دنیا میں نہ پھیلی ہوتی تب بھی آیت اللہ سیستانی کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ سہم سادات آپ خود اپنے ہاتھ سے کسی بھی سید کو دے دیں جو شرائط پر پورا اترنے والا ہے۔ لیکن سہم امام کے بارے میں شروع سے یہ بات تھی کہ یہ مجتہد یا اس کے وکیل کو دیا جائے گا۔ تو اگر یہ بیماری سے پہلے کا معاملہ ہوتا، اس وبا کے پھیلنے سے پہلے کا معاملہ ہوتا تو اصل اصول خمس میں سہم امام میں بالخصوص یہ تھا کہ مجتہد یا اس کے وکیل کو دیا جائے یا ان کی اجازت سے خرچ کیا جائے، استعمال کیا جائے۔ لیکن بیماری کے حوالے سے جو آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آیا ہے
تو اس فتوے میں لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ سہم امام کی رقم کورونا سے متاثرین جتنے بھی ہیں ان کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح سے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے غربت پھیلی ہے ان غریب افراد کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس مسئلے میں بھی شرعی احکام موجود ہیں، شرعی شرائط موجود ہیں، ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر ہی سہم امام کی رقم بھی خرچ کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا نے نصف آدھا مکمل طور پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے اس مسئلے کے دو حصے بیان کیے ہیں۔ مسئلے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اگر کورونا وائرس کے مریض کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے جو آلات اور چیزیں وغیرہ خریدنی پڑتی ہیں اور اس میں استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر کوئی مریض ہے یا مرض کو دور کرنے کے لیے جو آلات وغیرہ خریدنے پڑتے ہیں، اس میں تو آقا نے یہی کہا کہ جی ہاں آپ پورا سہم امام استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آدھا تو آپ کو سہم سادات ویسے ہی استعمال کرنے کی اجازت تھی، بقیہ آدھا جو سہم امام تھا وہ بھی اگر کوئی مریض ہو گیا ہے کورونا کا یا کورونا کا مرض دور کرنے کے لیے جن کاموں میں استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ان میں اگر استعمال کرنا چاہیں تو آدھا یعنی سہم امام بھی مکمل طور پر خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا، مگر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص مریض نہیں ہے اور نہ ہی کورونا کے مرض کے لیے خمس استعمال کرنا چاہتے ہیں بلکہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، غریب ہیں مگر کورونا کے مریض نہیں ہیں وہ، اور غریبوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں اب تو کروڑوں میں پہنچ گئی ہے، تو مرض کے لیے سہم امام استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ غریبوں کی مدد کے لیے سہم امام استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آقا نے پورا سہم امام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کورونا کا مریض ہے تو اس میں پورا سہم امام استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر کورونا کا مریض نہیں ہے مگر غریب ہے تو پورا سہم امام استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس میں یہ کہا کہ آدھا سہم امام خرچ کیا جائے اور آدھا پھر مجتہد کو دیا جائے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ سہم امام جہاں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں آپ سہم امام کی رقم کو استعمال کر لیں۔ اس سہم امام میں دو حصے کرنا پڑیں گے، ایک وہ کہ جو مریض کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، دوسرا وہ کہ جو غریب افراد کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ تو مریض کے لیے تو اجازت ہے کہ پورا سہم امام آپ استعمال کر لیں، لیکن غریب کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ پورا سہم امام وہاں پر استعمال کر لیں، بلکہ اس میں آدھا استعمال کرنا پڑے گا، اور جو آدھا استعمال کرنا پڑے گا تو اس میں اگر غریبوں کی مدد کے لیے سہم امام استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر ذمہ داری ہوگی اس شخص کی جو غریب کے لیے سہم امام استعمال کر رہا ہے، ذمہ داری ہوگی اس کی کہ پھر آدھا یا تو مرجع تک پہنچائے، آدھا سہم امام یا تو مرجع تک پہنچائے یا مرجع کے کسی وکیل تک پہنچائے اور ان سے وہ رسید لے۔ ایک تو یہ کہ وہ فوری رسید جو اپنی دیتے ہیں وہ دے دیں گے، لیکن آیت اللہ سیستانی کی رسید بھی لیں ان سے، اور پھر جس وکیل کو یہ دیا جائے، یعنی ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ مرجع کو ڈائریکٹ دے دیں، دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں مرجع کو ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہیں، آپ وکیل کو دے رہے ہیں، تو اگر یہ آدھا وکیل کو دے رہے ہیں تو اس کو یہ بتائیے کہ آدھا اس میں سے استعمال کر چکا ہوں میں، جو غریبوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا تھا وہ آدھا میں استعمال کر چکا ہوں، یہ بقیہ آدھا آپ کے لیے آپ کے پاس میں جمع کروا رہا ہوں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا پڑے گا وکیل کو کہ یہ آدھا ہے سہم امام کا، اس لیے کہ آدھا تو میں غریب کی مدد میں استعمال کر چکا ہوں، یہ آدھا آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آیت اللہ سیستانی نے دنیا بھر میں جتنے وکلا پائے جاتے ہیں ان سب کو مکمل خمس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ کسی کو نصف استعمال کرنے کی اجازت دی ہے یعنی آدھا،
یا کسی کو سلس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے 1/3، تو جس کو نصف استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ آدھا وہ وہاں بھیجے گا اور آدھا خود اپنے ادارے کے لیے یا اپنے کاموں کے لیے استعمال کرے گا. اور جس کو سلس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ فقط 1/3 استعمال کرے گا اور 2/3 آغا کو بھیجے گا. اگر یہ 2/3 آغا کو بھیجے گا تو اسے 1/3 استعمال کرنے کی اجازت ہے، ورنہ 1/3 بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور جس کے پاس نصف کا اجازت ہے آدھے کا، تو اگر وہ آدھا آغا کو بھیجے گا تو آدھا وہ استعمال کر سکتا ہے. اب اگر آپ وکیل کے پاس جائیں اور اس کے پاس فقط سہم امام جمع کروا دیں تو اسے تو نہیں پتا کہ آدھا آپ پہلے ہی استعمال کر چکے ہیں، اسے تو نہیں معلوم ہے. لہذا وہ کیا کرے گا کہ جو آپ نے جمع کروائے ہیں اس میں سے اگر اس کو آدھے استعمال کرنے کی اجازت ہے تو اس میں سے آدھا وہ رکھ لے گا اور آدھا مرجے کے پاس بھیجے گا، جبکہ یہ طریقہ غلط ہو جائے گا، یہ بات غلط ہو جائے گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر مجتہد نے آپ کو آدھا استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے تو گویا سہم امام میں سے آدھا استعمال ہو چکا ہے آلریڈی. اب بقیہ جو آدھا بچا ہے یہ سارا کا سارا مجتہد کے پاس جمع ہونا چاہیے. لہذا یہ بات وکیل کو بتانا پڑے گی کہ اگرچہ میرے پاس 100 روپے سہم امام کے تھے مگر 100 میں سے 50 میں غریب کی مدد میں استعمال کر چکا ہوں اور یہ باقی 50 آپ کے پاس جمع کروا رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 50 پورے کے پورے مرجے کے پاس بھیجے، تب جا کے آپ کا خمس پورا ادا ہو جائے. تو اب یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگرچہ مرجے نے خمس استعمال کرنے کی اجازت دی ہے مگر اس کے ٹیکنیکل پوائنٹس کو پیش نظر رکھ کے یہ سہم امام کی رقم استعمال کی جائے گی، ورنہ حقیقت یہ ہوگا کہ پھر خمس کی ادائیگی صحیح معنوں میں نہیں ہو پائے گی. تو اب یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ اگر مریض ہے تو آپ پورا سہم امام استعمال کر لیجئے، پھر کسی رسید کی بھی ضرورت نہیں. اور فرض کیجئے کہ آپ نے کسی سید کو جو شرائط پر پورا اترنے والا تھا اسے سہم سادات بھی دے دیا تو گویا سہم سادات بھی استعمال ہو گیا اور سہم امام بھی استعمال ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی. اب آپ کو کسی رسید کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دونوں کام مرجے کی اجازت سے کیے ہیں، بالکل صحیح ہو گئے. اور اگر فرض کیجئے کہ آپ غریب کی مدد کے لیے سہم امام استعمال کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آدھا استعمال کرنے کا آپ کو حق ہے تو آپ استعمال کر لیجئے اور باقی آدھا پھر مرجے یا اس کے وکیل کے پاس جمع کروائیں. اگر وکیل کے پاس جمع کروائیں تو وکیل کو بتا دیں کہ آدھا میں استعمال کر چکا ہوں، اب جو آدھا بچا ہے وہ مرجے کو بھیجنا ہوگا. یہ جتنی صورتحال میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے آگے ایک مرحلہ اور بھی ہے کہ چاہے سہم سادات استعمال کریں چاہے سہم امام استعمال کریں، ان شرائط کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا کہ جو خمس کے مصرف میں بیان کی گئی ہیں، خمس استعمال کرنے کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں اس کا تو خیال رکھنا ہی پڑے گا. ان شرائط کو نظر انداز کر کے یہ سہم امام استعمال نہیں کیا جا سکتا. وہ شرائط کیا ہیں کہ جس کو دیا جائے اس کا شیعہ ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی سارے مسلمان ہیں، سارے انسان ہیں تو ڈونیشن میں تو بات چل جائے گی. اگر آپ اپنی جیب مبارک سے پیسے دے رہے ہیں تو یہ بات چل جائے گی کہ آپ کی مرضی ہے کہ شیعہ حضرات کو دیں، نان شیعہ کو دیں، عام مسلمانوں کو دیں، بلکہ عام مسلمانوں سے ہٹ کر کافروں کے یہاں دیں، وہ کرسچنس کو دیں، ہندوؤں کو دیں. چونکہ آپ کا اپنا پیسہ ہے تو آپ اپنی مرضی سے جیسا چاہیں دے سکتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ سہم امام کی رقم آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر نان شیعہ کو نہیں دیا جا سکتا ہے، وہ فقط شیعہ حضرات ہی کو دیا جائے گا. اچھا، جو یہ میں جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ فقط شیعہ افراد ہی کو دیا جائے گا، تو اب اس میں ایک بات اور بھی پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اداروں کو دے دیتے ہیں، خمس کی رقم اداروں کو دے رہے ہیں. اب بڑے مشہور ادارے ہمارے بھی موجود ہیں، یعنی شیعہ ادارے بھی موجود ہیں، تو یہ کسی اہل سنت کے ادارے کو نہیں دے رہا ہے، اپنے شیعہ اداروں کو دے رہا ہے. لیکن اپنے شیعہ ادارے بھی جو وصول کر رہے ہیں کیا وہ شرائط کے مطابق اس سہم امام کو استعمال کریں گے؟ اس لیے کہ جو رقم آنے والی ہوتی ہے اس میں ان کے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں.
پھر شیعہ ہیں تو کیا شرائط پر پورا اترنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت سارے ادارے تو ایسے ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں، خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، کام بہت اچھا کر رہے ہیں، مگر وہ بہت سارے دینی مسائل سے واقف ہی نہیں ہیں، شرعی مسائل سے وہ آگاہ ہی نہیں ہیں۔ تو اگر وہ آگاہ نہیں ہے تو سہم امام کی رقم کو کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ وہ پھر تو جو ان کو سمجھ میں آئے گا وہاں سہم امام خرچ کر دیں گے، اور اگر انہوں نے اس طرح سے جو ان کو سمجھ میں آیا اس طرح سے سہم امام کی رقم خرچ کر دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سہم امام ادا نہیں ہوا، پھر اس لیے کہ شرائط جو چاہیے تھی وہ شرائط پوری نہیں ہوئی۔ تو اداروں کو دیتے وقت یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ اتنا اطمینان کر لیں کہ یہ شرعی شرائط کے مطابق ہی استعمال ہوں گے، ورنہ اداروں کو دینا بند کر دیں، اداروں کو نہ دیں۔ آپ جسے خود شرائط پر پورا اترتا ہوا شیعہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس کو دے دیجئے، اپنے ہاتھ سے اس کی مدد کر دیجئے۔ تو اب ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ سہم امام استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے دیکھا مرجع نے تو 2 جملے لکھے تھے کہ اگر کورونا کا مریض ہے تو پورا سہم امام استعمال کرو، اور اگر غریب افراد کے لیے ہے تو آدھا سہم امام استعمال کرو، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس کی تفصیلات یہ ساری ہیں کہ جس کے بعد ہی سہم امام کی رقم استعمال کی جا سکتی ہے، ورنہ سہم امام کی رقم کورونا میں بھی استعمال نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور اگر سہم امام اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں تو بات وہی ہو جائے گی کہ جو سہم سادات کی شرائط ہیں وہ ساری سہم امام میں بھی پورا کرنا پڑیں گی، یعنی وہ شیعہ ہو، غریب ہو، بے نمازی نہ ہو، علل اعلان گناہ نہ کرتا ہو، اور اس پیسے کو یعنی سہم امام کی رقم کو غلط استعمال نہیں کرے گا۔ یہ ساری شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت اگر سہم امام کی رقم دی جائے گی تو ایسی صورت میں یہ سہم امام صحیح مانا جائے گا، ورنہ یہ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ہمارے لیے ایک آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ جب مجمع سامنے ہوتا ہے تو تھوڑا سانس لینا ہوتا ہے تو ہم صلوات پڑھوا دیتے ہیں، لیکن ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آن لائن سارا سلسلہ ہے، تو اب اگر میں اس کے بعد کوئی ایک بات کہنا چاہتا ہوں تو تھوڑا سا اپنی رفتار کم کر کے اب دوسری بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ خصوصیت سے پاکستان جیسے ماحول میں برادران اہل سنت کے علماء نے یہ اعلان کر دیا کہ جو زکوٰۃ آپ رمضان میں نکالتے ہیں وہ رمضان سے پہلے شعبان میں نکال سکتے ہیں، رجب میں نکال سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے رجب میں نکال دی، کچھ نے شعبان میں نکال دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں فطرے کی ادائیگی ہوتی ہے عید کے وقت، تو کیا فطرے کی رقم اب رمضان کے مہینے میں نکالی جا سکتی ہے انہی کورونا کے مریض کے لیے یا مثلا غریب افراد کی مدد کے لیے؟ ویسے تو طریقہ یہ تھا کہ وہ عید الفطر میں نکالی جاتی، فطرہ عید الفطر میں نکالا جاتا، مگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص مدد کرنے کے لیے ابھی نکال دے تاکہ رمضان کے مہینے میں غریبوں کی مدد ہو جائے۔ ارادہ بہت نیک ہے، ارادہ بہت اچھا ہے۔ اکثر مجتہدین نے فطرہ رمضان کے مہینے میں نکالنے کی اجازت دی ہے، یعنی آپ باقاعدہ نیت کر لیجئے اور نیت کر کے فطرہ نکال دیجئے، کوئی حرج نہیں، آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ یعنی جیسے ہی رمضان شروع ہو، ہمارے یہاں تو کل پہلا روزہ نہیں ہے، لیکن جن ممالک میں ہے یا مثلا ہمارے یہاں پرسوں پہلا روزہ ہوگا، پہلی رمضان ہوگی، تو اگر کوئی شخص پہلی رمضان کو ہی فطرہ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ سیستانی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں فطرہ نہ نکالا جائے۔ بہتر یہ کا مطلب ہے کہ واجب نہیں ہے، آپ نکالنا چاہو تو نکال سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ آپ رمضان کے مہینے میں فطرہ نہ نکالیں۔ نہ نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ جب عید الفطر کا موقع آئے گا اسی وقت نکالیں۔ لیکن ایک بات انہوں نے اور تحریر کی ہے کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ جو عید الفطر میں نکالنے والا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیجئے، وہ یہ کہ ابھی آپ رمضان میں فطرہ دے دیں، مگر فطرے کی نیت نہ کریں۔ نیت یہ کریں کہ میں اس کو قرضہ دے رہا ہوں، اس غریب آدمی کو قرضہ دے رہا ہوں، اور اس کے بعد جب عید کا دن آئے گا، یعنی فطرہ نکالنے کا جب وقت آئے گا
اس وقت وہ نیت کر لیں کہ جو میں نے اس کو قرضہ دیا تھا وہ اب فطرہ بنا دیا میں نے، اس کے لیے میں نے فطرے کی نیت کر لی. تو اس طرح سے گویا فطرے کا کامل ثواب حاصل کرنا بھی ممکن ہو جائے گا، اور غریب آدمی کی مدد بھی ہو جائے گی، جو رمضان میں اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. تو ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کر اگر رمضان میں کوئی شخص فطرے کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو قرضے کی نیت سے کر لے، بعد میں اس نیت کو تبدیل کر لے اور فطرے کی نیت میں اس کو تبدیل کر دے. یہ مختصر سی گفتگو تھی. اب میں اگر اس مسئلے کو اور آگے بڑھاؤں گا تو گفتگو کا دوسرا حصہ رہ جائے گا، تو اب میں دوسرا حصہ آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں. سورہ حجر قرآن مجید کا 15واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 29 کی آپ کے سامنے تلاوت کی میں نے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پروردگار عالم اس واقعے کو بیان کر رہا ہے اس آیت میں کہ جب آدم کی تخلیق کا مرحلہ تھا تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو جب میں اسے برابر کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں کچھ پھونکوں، اپنی روح میں سے کچھ پھونکوں تو تم اس کے آگے گر جانا سجدہ کرتے ہوئے. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے اینگل ہو سکتے ہیں، علمی اعتبار سے بھی ڈسکشن کے لیے اور عوامی اعتبار سے بھی نکات بیان کرنے کے لیے. لیکن میں دوسرے خاص نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ پروردگار کا یہ کہنا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اسے برابر کر لوں، آدم کے پتلے کو میں برابر کر لوں اور جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سجدے میں گر جانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم اور آدم کی پوری اولاد اس کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے، اس طرح سے خلق کیا ہے کہ انسان دو چیزوں کا کمبینیشن ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے جو پروردگار کی جانب سے پھونکی گئی ہے. دو چیزوں کا کمبینیشن ہے انسان. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جسم ہے ایک روح ہے تو یہ چیزیں جانوروں میں پائی جاتی ہیں، مگر جانوروں کی جو روح ہے وہ قدرے مختلف ہے اس روح سے کہ جو جناب آدم میں پھونکی گئی تھی. یعنی جانوروں میں جو روح ڈالی گئی ہے یہ ہم اپنی زبان میں اردو زبان کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی جانور میں روح باقی ہے، ابھی جانور زندہ ہے مثلا، لیکن وہ روح وہ والی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ جناب آدم کے واقعے میں ہوا ہے. یعنی پروردگار عالم نے جناب آدم کے لیے اور بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے جو روح کا لفظ استعمال کیا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ روح ایسی ہے کہ جو عقل و شعور رکھنے والی ہے، سوجھ بوجھ رکھنے والی، غور و فکر کرنے والی روح ہے. لہذا انسان، جب یہ کہا جا رہا ہے کہ دو چیزوں کا مرکب ہے، کمبینیشن ہے، تو ایک تو جسم ہو گیا، دوسرا روح ہو گیا، مگر یہ روح ایسی ہے کہ جو عقل و شعور رکھنے والی ہے، تدبر، غور و فکر کرنے والی روح ہے. اور پروردگار کا جو طریقہ کار اور سنت رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب پروردگار نے ان دونوں کو ترقی کرنے کا موقع دیا ہے. انسانوں میں جو چیز زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو ترقی کا موقع دیا ہے، اس دنیا میں بھیجا، اب انسان ترقی کرے. اچھا، جسم کی ترقی کا معاملہ ذرا الگ ہے. جب انسان چھوٹا ہوتا ہے، بچپنے میں ہوتا ہے، تو اس کا جسم بھی ترقی کرتا ہے، اور جسم ترقی کرتے کرتے اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ عین جوانی میں پہنچ جاتا ہے. لیکن عین جوانی میں پہنچنے کے بعد اب مزید جسم ترقی نہیں کرے گا، اب وہ تنزلی کی طرف جائے گا. اب اس کی صحت آہستہ آہستہ نیچے جاتی جائے گی، ڈاؤن ہوتی جائے گی. چاہے وہ 100 سال 120 سال زندہ رہ جائے، مگر اس کے باوجود عین جوانی میں پہنچنے کے بعد اب اس کا جسم آہستہ آہستہ ڈھلتا چلا جائے گا، قوت کم ہوتی چلی جائے گی. اس کے مقابلے میں روح کا معاملہ ایسا نہیں ہے. روح کا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ بچپنے سے یہ اپنی روح کو ترقی دینا چاہے تو وہ ترقی کرتی ہی چلی جائے گی.
یہاں تک کہ بچپنا سارا گزر جائے، جوانی گزر جائے، اور جوانی کے بعد بڑھاپے کی منزل میں بھی اگر یہ داخل ہو جائے تب بھی اس کی روح مزید طاقتور سے طاقتور ہو سکتی ہے، مزید اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اپنی روحانی طاقت کو یہ اور مزید بڑھا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ 90 سال کی عمر میں پہنچ گیا اور 90 سال میں اس کا بدن صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی روح کو بہت مزید ترقی دے سکتا ہے۔ اور جسم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ ایکچولی اگر ہم کہتے ہیں جسم، تو جو جسم بچپنے میں تھا وہ جوانی میں نہیں رہا، پورا جسم تبدیل ہو گیا، اسی طرح سے جو جوانی میں جسم تھا وہ بڑھاپے میں نہیں رہا، تو جسم تو بدلتا رہا، تو جسم کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، بچپنے میں کچھ اور ہے، لڑکپن میں کچھ اور ہے، جوانی میں کچھ اور ہے، ادھیڑ عمر میں کچھ اور ہے، اور عین بڑھاپے میں کچھ اور ہے، تو یہ تو بدلتا جا رہا ہے، لیکن روح تبدیل نہیں ہو رہی ہے، روح وہ کی وہی ہے۔ ہاں، اب انسان اس کی ترقی کے لیے جتنی محنت کرے گا اتنی اس کی روح ترقی کرتی چلی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جیسے زندگی گزارتا ہے، اس کو اپنے جسم کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے، دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے اسے۔ اب جب یہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو اب اس میں ایک بات قابل توجہ ہے کہ اگر ہم اس کیفیت میں ہیں کہ جہاں پر جسم کا بھی مکمل خیال رکھ سکتے ہیں اور روح کا بھی مکمل خیال رکھ سکتے ہیں، اگر ہم ایسے حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے اپنے جسم کا خیال رکھنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور روح کا خیال رکھنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ہم دونوں کا خیال رکھیں گے۔ اچھا، جسم اور روح کا یہ جو کمبینیشن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کمبینیشن میں ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رشتہ ہے؟ ایک رشتہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک روح ہوتی ہے جسم حرکت کرتا ہے، جسم کام کرتا ہے، یعنی جسم کام کرتا ہے کا مطلب ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ جسم کام نہ بھی کرے، یہ شخص وینٹیلیٹر پر ہو، یہ شخص کوما میں ہو، تب بھی اس کا جسم سڑے گا نہیں، اس کا جسم باقی رہے گا، اس لیے کہ روح کا تعلق ابھی موجود ہے۔ تو ایک تعلق تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک روح جسم میں سے تعلق رکھتی ہے تو اس وقت تک یہ آدمی مردہ نہیں کہلائے گا، عام طور پر حرکت کرتا ہوا انسان کہلائے گا، اور اگر حرکت کرتا ہوا نہ بھی کہلائے تب بھی یہ مردہ نہیں ہے، لہذا اس کا جسم خراب نہیں ہوگا۔ تو ایک تعلق تو یہ ہے کہ جب تک روح جسم کے ساتھ ہے اس وقت تک یہ آدمی زندہ ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ روح اور جسم کا جو تعلق ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سوار اور سواری کا جو تعلق ہوتا ہے وہی روح اور جسم کا تعلق ہے۔ سوار اور سواری کا مطلب کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ آپ کھاتے پیتے آدمی ہیں، پیسے والے ہیں، آپ نے گاڑی خریدی ہے، گاڑی خریدی ہے اور ساتھ آپ اتنے کھاتے پیتے اور ویل آف ہیں کہ آپ نے ڈرائیور بھی رکھ لیا ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کو گزارا کر رہے ہیں تو آپ کو دونوں کی ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے کہ مثلا گاڑی کی بھی ضرورت ہے اور ڈرائیور کی بھی ضرورت ہے۔ عام حالات میں آپ دونوں کا خیال رکھیں گے، جو گاڑی کی ضروریات ہیں ان ضروریات کا بھی خیال رکھیں گے۔ گاڑی کی کیا ضروریات ہے؟ مثلا اس کو پیٹرول چاہیے، اس کو تیل چاہیے، اس کو ریپیرنگ چاہیے، اور اس کے علاوہ جو جو ضروریات ہیں گاڑی کی ان ساری ضروریات کا خیال رکھیں گے، اس لیے کہ اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو جس طرح سے سواری کی آپ کو ضرورت ہے اسی طرح سے ڈرائیور کی بھی آپ کو ضرورت ہے، تو ڈرائیور کا بھی پورا خیال رکھیں گے، چاہے وہ خیال رکھنا تنخواہ دے کر ہو، یعنی آپ اس کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور پیمنٹ کر کے اس کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو اگر انسان عام حالات میں زندگی بسر کر رہا ہو تو سوار کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور سواری کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، عام حالات کا طریقہ کار یہ ہے۔ لیکن اگر فرض کیجئے کہ زندگی کے
کسی موڑ پر صورتحال ایسی ہو جائے کہ جہاں انسان دونوں میں سے کسی ایک چیز کا خیال رکھ سکے، یا سوار کا خیال رکھ سکے یعنی ڈرائیور کا، یا سواری کا خیال رکھ سکے یعنی گاڑی کا، دونوں میں سے کسی ایک کا خیال رکھ سکے. اگر ایک کا خیال رکھنے جائے تو دوسری کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اگر دوسری کا خیال رکھنے جائے تو پہلے کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہے. تو عام طور پر کیا کیا جائے گا؟ یعنی مثلا فرض کیجئے میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہ صورتحال گویا ماہ رمضان میں پیدا ہو چکی ہے. ماہ رمضان میں پیدا ہو چکی ہے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ انسان اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہے تو اسے کھانا پینا چاہیے، لیکن اگر ماہ رمضان میں وہ کھانا پینا کھائے گا تو اس کی روح تباہ ہوگی، اس کی روح برباد ہوگی. لہذا اگر وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو جسم میں تو تکلیف ہوگی لیکن روح پرواز کرے گی، روح طاقتور و توانا ہو جائے گی. تو ماہ رمضان جیسی اگر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ دونوں میں سے کسی ایک کا خیال کر سکتے ہیں، یا اپنے جسم کا خیال کر سکتے ہیں یا اپنی روح کا خیال کر سکتے ہیں، تو وہ تو باقاعدہ دین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں اس وقت اپنی روح کا خیال رکھنا ہے. لیکن جو مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی اس میں بھی کیفیت ایسی ہے کہ گاڑی ہے اور اس کا ڈرائیور ہے. فرض کیجئے خدا نہ کرے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ گاڑی بھی تباہ ہو گئی ہے مگر ڈرائیور بھی بڑا شدید زخمی ہو گیا ہے. اتفاق سے آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے مگر آپ کو کچھ نہیں ہوا، مگر ڈرائیور بڑا سخت شدید قسم کا زخمی ہو گیا ہے اور گاڑی بھی آپ کی تباہ ہو گئی ہے. آپ گاڑی سے باہر نکلنے کے بعد کیا کام کریں گے؟ اپنی گاڑی کو بچانے کی کوشش کریں گے یا ڈرائیور کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ اگر سلیم الفطر انسان ہے، اگر صحیح انسانیت اس میں باقی ہے تو وہ ڈرائیور کو، انسان کو بچانے کی کوشش کرے گا. بس یہی معاملہ روح کا اور جسم کا بھی ہے کہ اگر کسی مقام پر ہم جسم کا خیال رکھنے جائیں تو روح کا خیال نہ رکھ سکیں، اور اگر روح کا خیال رکھنے جائیں تو جسم کا خیال نہ رکھ سکیں. جیسے رمضان کا مہینہ ہے کہ اگر ہم کھائیں گے پیئیں گے تو جسم ہمارا تندرست رہے گا، اور اگر کھانا پینا چھوڑیں گے تو جسم ہمارا کمزور ہو جائے گا لیکن روح طاقتور ہو جائے گی. تو عام حالات میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دو میں سے کسی ایک چیز کا خیال رکھ سکیں تو ایسی صورت میں جسم کا خیال نہیں رکھا جائے گا، پھر روح کا خیال رکھا جائے گا. اور یاد رکھیے کہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے اپنی روح کو پروان چڑھانے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے. اور روح کی ترقی کے جتنے منازل انسان رمضان کے مہینے میں حاصل کر سکتا ہے شاید کسی اور مہینے میں حاصل نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے اگر انسان فائدہ اٹھائے تو یہ انسان کی روحانی ترقی کو اس منزل تک پہنچا دے گی کہ جس میں یہ کہا گیا کہ آپ کا سو جانا عبادت ہے، آپ کا سانس لینا تسبیح ہے، آپ کا قرآن کی چند آیتوں کو پڑھنا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے. لمحے لمحے میں ہر موقع پر پروردگار عالم یہ موقع عطا فرما رہا ہے. اچھا، اب ایک سوال بیچ میں آ سکتا تھا، روح کی غذا اور جسم کی غذا، دیکھیں دونوں کو اگر ہمیں ترقی دینی ہے، دونوں کو اگر ہمیں پروان چڑھانا ہے تو جسم کی اس کی پراپر غذا دینا پڑے گی، اور اگر روح کو پروان چڑھانا ہے تو روح کی پراپر غذا ہمیں دینا پڑے گی. جسم کی غذا کیا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، یعنی ہمیں اتنا بھی معلوم ہے کہ بچپن میں انسان کے لیے، اس کے جسم کے لیے کون سی غذا بہترین ہوتی ہے. تو بچپن میں عام طور پر ثقیل غذا نہیں دی جاتی ہے. اگر بچہ مثلا 6 مہینے کا ہے تو اس کو گوشت نہیں کھلایا جائے گا یا اس کو ثقیل غذا نہیں کھلائی جائے گی. جو بچپن میں غذا اس کے لیے موافق ہو سکتی ہے وہی سب سے بہترین غذا اس کو دی جاتی ہے. تو عام طور پر جسم کے بارے میں تو انسان جانتا ہے کہ بچپن میں اس کے لیے یہ والی غذا اچھی ہے، لڑکپن میں یہ والی غذا اچھی ہے، جوانی میں دوسری غذائیں اچھی ہیں، اور بڑھاپے میں جو بڑھاپے والی غذا ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے. تو جسمانی صحت کے اعتبار سے، جسمانی ترقی کے اعتبار سے، جسمانی صحت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے تو انسان جانتا ہے کہ اس کو کون سے زمانے میں کون سی غذا کھانا چاہیے.
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کی غذا کا کیا کریں گے؟ ہمیں کیا پتا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ روح کیسے ترقی کرتی ہے؟ اگر ہم فرض کیجئے کسی ڈاکٹر سے معلوم کرنا چاہیں تو ڈاکٹر تو بالکل نہیں بتا سکتا یہ بات، اور ڈاکٹر کو چھوڑیے اگر ہم کسی پادری سے معلوم کرنا چاہیں تو پادری بھی نہیں بتا سکتا ہے، اگر ہم کسی پنڈت سے معلوم کرنا چاہیں تو پنڈت بھی نہیں بتا سکتا، اور سچی بات تو یہ ہے کہ کسی عالم سے بھی معلوم کرنا چاہیں تو عالم خود سے نہیں بتا سکتا۔ ہاں، جو کچھ اللہ کے رسول نے بتایا ہے اس کو بیان کر سکتا ہے عالم، یعنی روح کی غذا، روح کیسے ترقی کرتی ہے، یا تو وہ اللہ کے رسول بتائیں گے یا اللہ کے رسول نے جن کو نامزد کیا ہے وہ بتائیں گے، اور کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ روح کیسے ترقی کرتی ہے، روح کیسے پرواز کرتی ہے، روح کیسے اوپر جاتی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہو۔ یا تو اللہ کے رسول بتائیں گے یا اللہ کے رسول نے جس کو نامینیٹ کیا ہے وہ بتائیں گے۔ اچھا، اب ہمارے لیے تو بالکل واضح سی بات ہے یہ کہ اللہ کے رسول نے کن کو نامینیٹ کیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وعلی بیت عترتی، دو باتوں کا تذکرہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں کر دیا تھا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، سارے مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، کوئی فرقہ اس حدیث کا انکار نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو پیغمبر نے اپنی زندگی میں بتایا وہ چیزیں روح کی غذا کے لیے بہترین ہیں، روح کی ترقی کے لیے بہترین ہیں، یا پیغمبر نے جن کو نامینیٹ کیا ہے، جن کو نامزد کیا ہے، وہ جو بتائیں گے وہ روح کی غذا کے لیے بہترین طریقہ بتائیں گے۔ تو ایک تو ہو گیا قرآن، جس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے، اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ اور خصوصیت سے اگر جو اس وقت ماحول پایا جاتا ہے، اس وقت جیسا ماحول پایا جاتا ہے کہ انسان گھر میں موجود ہے، تو اسے دو چیزیں بڑی آسانی سے میسر ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا روح کی ترقی کے لیے، دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول نے جن کو نامزد کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں روح کی ترقی کے لیے۔ یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں سوچنے کا موقع بھی ملتا ہے کہ ہم سوچیں اس پر کہ کیا چیز ایسی ہے جسے انسانی روح ترقی کر جائے گی۔ تو ایک تو قرآن کی تعلیمات ہیں، اور میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن کی تعلیمات رمضان کے لیے کتنی اہم ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور اسی لیے اس میں کہا، اس میں بہت سارے مسلمان قرآن ختم کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ میں ممانعت نہیں کر رہا اس کی، برا نہیں سمجھ رہا اس کو، ضرور آپ قرآن اس طرح سے پڑھیے کہ قرآن ختم کر سکیں، مگر اس وقت جو موقع ملا ہے شاید زندگی میں آپ کو پہلے کبھی نہیں ملا ہوگا، اور شاید آئندہ بھی نہیں ملے گا، کہ اب آپ گھر میں قرآن کی آیات کو پڑھیں اور اس پر تھوڑا سا غور بھی کریں۔ اس پر غور کرنے کے بعد آپ ایک منزل پر پہنچیں گے جس سے آپ کی روح ترقی کرتی چلی جائے گی۔ یہ موقع شاید آئندہ نہیں ملے گا، جو اس رمضان میں ہمیں ملا ہے، جو اس رمضان میں یہ موقع میسر آیا ہے، یہ موقع شاید آئندہ نہیں ملے گا۔ تو قرآن کی تعلیمات اور پھر اہل بیت کی دعائیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں دعاؤں کے لیے بھی بڑی تکرار آئی ہے اور بہت اصرار آیا ہے کہ دعائیں پڑھیں۔ باقاعدہ سحری کی الگ دعائیں ہیں، افطار کی الگ دعائیں ہیں، دن کے ایام میں آپ جو دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ الگ دعائیں ہیں، پھر اگر آپ نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں تو اس کی الگ دعائیں ہیں۔ ایک لمبی فہرست ہے دعاؤں کی، اور خصوصیت سے اگر آپ شب قدر کے اعمال کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری بے انتہا دعائیں موجود ہیں۔ تو معصومین کا کلام بھی ہمیں روح کی ترقی کے لیے بہترین موقع فراہم کر رہا ہے، اور قرآن کی تعلیمات بھی۔ قرآن کو ہم کھولیں، سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شاید اس سے زیادہ بہتر موقع زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ جو اس وقت موقع ہمارے پاس میسر ہے، اتنا بہترین موقع کبھی میسر نہیں آئے گا۔ اور رمضان مہینے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث آپ مفاتیح الجنان میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی عجیب بات امام نے کہی ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ ماہ رمضان میں نہیں بخشے گئے تو اب آئندہ ماہ رمضان تک اس کے گناہ نہیں بخشے جائیں گے، سوائے یہ کہ وہ حج کو چلا جائے۔
یعنی حج کے برابر اس کو کمپیئر کیا ہے. جسے ہم چونکہ ہم کاروباری لوگ ہیں تو کاروباری لینگویج میں زیادہ سوچتے ہیں اور زیادہ بات چیت کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ حج کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو فوراً یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ 7 لاکھ کا نسخہ ہے, 7 لاکھ لگیں گے اس میں. 7 لاکھ لگنے کے بعد کام کیا ہوگا؟ کام وہی ہوگا کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو 7 لاکھ کا نسخہ ہے نا, یہ کام آپ رمضان میں حاصل کر سکتے ہیں اور سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اسی ماہ رمضان میں. چنانچہ یہ 2 جو کیٹیگریز ہمارے سامنے جمع ہو گئی ہیں, ان کیٹیگریز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اگر کوئی شخص صحیح معنوں میں اپنی روحانی ترقی چاہتا ہے تو اس موقع کا پورا فائدہ اٹھائے. اور یہ فائدہ اگر اس نے اٹھا لیا تو میں تو اتنا یقین رکھتا ہوں, مجھے تو تقریباً اس بات کا یقین ہے کہ اگر اس شخص نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور اس رمضان مہینے سے پورا فائدہ اٹھایا تو یہ فائدہ فقط اس کو رمضان مہینے تک محدود نہیں رکھے گا, اس کو ساری زندگی یہ موقع فائدہ دیتا رہے گا. جو اس نے رمضان مہینے میں حاصل کیا, جو اس نے رمضان مہینے میں کسب کیا ہے, قرآن کی تعلیمات کے حاصل کرنے سے اور اہل بیت کی تعلیمات, ان دعاؤں کی وجہ سے جو حاصل کیا ہے, یہ فقط رمضان تک محدود نہیں رہے گا بلکہ ساری زندگی اس کو کام آتا رہے گا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں یہ کچھ سیکھا تھا, چنانچہ مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو سیکھنے کے لیے بھی بہت بہترین موقع ہے, عمل کرنے کے لیے بھی بہت بہترین موقع ہے. اور میرا اپنا اگر آپ آئیڈیا معلوم کر رہے ہیں, طرز فکر معلوم کریں, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ کو فقط ساری زندگی کام آئے گا بلکہ آپ کی جنریشن کو بھی یہ کام آ سکتا ہے. اس لیے کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہوگا, جو کچھ جس پر آپ نے عمل کیا ہوگا, آپ کے بچے بھی وہی دیکھیں گے اور آپ کے بچے جب آپ کی بات سنیں گے تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مفید چیز ہو سکتی ہے. یاد رکھیے, ہمارے استاد محترم شہید آغا سلطانی, خدا رحمت فرمائے, ان کو شہید کر دیا تھا اور وہی جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے انہی میں ان کو شہید کیا گیا. وہ اپنے ایک جاننے والے کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ بھی ایک عالم تھے, جن جاننے والے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی عالم تھے, مگر وہ مشہد میں رہا کرتے تھے. اور مشہد میں بھی ہمارے حوض علمیہ ہیں, وہاں بھی درس و تدریس کا سلسلہ ہوتا ہے, مگر یہ کہ وہاں امام رضا کا روضہ بھی ہے, لہذا اور مقدس جگہ ہے وہ. تو وہ مشہد میں رہتے تھے. تو ایک مرتبہ ان سے یعنی ہمارے استاد سے ذکر کرتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی کہ ایک مرتبہ مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا. میں رات کو سویا تو ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اچانک جیسے میں جاگنے کی کیفیت, کیا کیفیت میں کہوں گا اس کو, میں اس کیفیت میں آ گیا کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میں اپنے جسم سے بالکل الگ ہو گیا ہوں اور میرا جسم بالکل الگ ہے. یعنی میرا جسم بالکل سویا ہوا ہے اور میں اٹھ کر اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں کہ میرا جسم سویا ہوا ہے. یعنی یہ کمال کی اس منزل پر پہنچ گئے, روحانی ترقی کی اس منزل پر پہنچ گئے. انہوں نے روح کی ترقی کے لیے جو کام کیے تھے اس کا اثر یہ ہوا کہ روحانی ترقی کے اس معراج پہ پہنچ گئے کہ جہاں یہ اپنے جسم سے اپنی روح کو الگ کر سکتے تھے یا الگ ہو سکتی تھی. جسم سے روح کا باقاعدہ الگ ہو جانا. اچھا, معصومین کی زندگی میں اس طرح کے واقعات موجود ہیں, مگر میں معصومین کی زندگی کے واقعات پیش کروں گا, آپ کہیں گے کہ یہ تو بھائی معصوم ہیں, ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں اس منزل کا. میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, یعنی عالم کی بات کر رہا ہوں. عالم کا مطلب انہوں نے بھی جدوجہد کی ہے, محنت کی ہے, تو اس منزل پہ پہنچ گئے کہ وہ اپنے جسم سے اپنی روح کو الگ کر سکتے تھے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میرا جسم سویا ہوا ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں سویا ہوں, مگر کھڑے ہو کر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں سویا ہوں. اور اس کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ میں بالکل الگ ہو گیا ہوں اور جسم میرا سویا ہوا ہے, تو ایک مرتبہ میں نے چاہا کہ ذرا مجھے باہر جا کے دیکھنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا تو باقاعدہ پورے فٹ پاتھ پر, روڈ پر چل پھر کر ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں. مشہد کے بازار دیکھ رہا ہوں, مشہد کا روزہ دیکھ رہا ہوں,
امام روزہ کا روزہ میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں اس انداز سے کہ جیسے انسان زندہ انسان دیکھتا ہے، مگر ایسا ہے کہ جسم اس کا سویا ہوا ہے اور روح اس کی نکلی ہوئی ہے۔ تو عزیزان محترم، انسان اس منزل پر پہنچ سکتا ہے کہ اپنی روحانی ترقی کو اس معراج پر پہنچا دے، اپنی روحانی ترقی کو اس منزل پر پہنچا دے کہ جہاں اگر وہ چاہے تو اس کا جسم اس کے روح سے الگ ہو جائے۔ ہاں، مگر اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے کوشش چاہیے، اس کے لیے جدوجہد چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں پورا مشہد کا بازار وغیرہ گھوم کر، روزہ وغیرہ دیکھ کر، اور پھر اپنے گھر پر آیا، اور جیسے ہی میں نے اپنے جسم پر ہاتھ لگایا تو ایسا لگا کہ میں جسم کے اندر آ گیا ہوں۔ روحانی ترقی کے یہ مدارج ہمارے علماء نے طے کیے ہیں، اس منزل پر پہنچ جاتا ہے انسان۔ یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے، اور میں آپ سے کہہ بھی نہیں رہا کہ یہ کام آپ کریں، اس زحمت میں آپ نہ پڑیں، مگر کم از کم اتنا کیجئے کہ ماہ رمضان کی ان اوقات کو پوری طرح استعمال کیجئے۔ اب بس میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ کیسے روحانی ترقی ہو سکتی ہے؟ دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں یہاں پر، دو باتیں بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جتنی عبادتیں انجام دے رہے ہیں، جتنے اعمال انجام دے رہے ہیں، پہلے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں، جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میری نماز صحیح ہے، جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ میرا روزہ صحیح ہے۔ بھئی روزے میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ نماز میں گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ اس میں انسان کو قرأت صحیح ہونا چاہیے، اس کے شرائط معلوم ہونا چاہیے، اس کے واجبات معلوم روزے میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ نہیں، روزے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ روزہ شروع کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ روزہ شروع کرے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ طہارت کے ساتھ روزہ شروع کرنا چاہیے، اس کو اطلاع ہی نہیں ہے اس کی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ علم مکمل طور پر ہونا چاہیے کہ جو عبادت میں انجام دینے جا رہا ہوں یہ بالکل اسی طرح سے یہ عبادت انجام دی جاتی ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ فقہی مسائل سمجھ کر ساری عبادتیں انجام دی جائیں۔ میرے پاس، میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں، یہ جملہ اکثر میں نے کہا اپنی جگہ پر، میرے پاس بیچارے 60 سال کے 70 سال کے لوگ بھی آتے ہیں اور انہوں نے کہیں مسئلہ سن لیا اور مسئلے میں ان کو پتہ چلا کہ اب تک جو وہ وضو کر رہے تھے وہ وضو صحیح نہیں تھا، لہذا وہ تصدیق کرنے کے لیے میرے پاس آئے کہ میں تو اس طرح سے 60 سال سے وضو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اب مجھے پتہ چلا کہ میرا وضو کا طریقہ غلط ہے، میرا غسل کا طریقہ غلط ہے، تو کیا جو نمازیں میں نے پڑھی ہیں وہ نمازیں میری صحیح ہیں یا نمازیں غلط ہو گئیں؟ سچی بات یہ ہے کہ یہ آدمی باغی نہیں ہے، یہ آدمی سرکش نہیں ہے، یہ خدا کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر خدا کی مخالفت کرنا چاہتا تو نمازیں کیوں پڑھتا؟ نمازیں پڑھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہتے ہوئے دل کوڑ رہا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے کہ آپ کی ساری نمازیں باطل ہیں، 60 سال کی نمازیں باطل ہیں، لہذا دوبارہ پڑھنا پڑیں گے۔ تو اگر انسان روحانی ترقی چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ علم حاصل کرنا پڑے گا اسے کہ یہ عبادت کیسے صحیح ہوتی ہے، کس طرح سے عبادت صحیح ہوتی ہے، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو، غسل کی عبادت ہو، وضو کی عبادت ہو، روزے کی عبادت ہو یا دوسری عبادتیں ہوں، عبادت کیسے صحیح ہوتی ہے۔ اس کے بغیر روح ترقی نہیں کر سکے گی، یاد رکھیے گا۔ صحیح علم ہونا چاہیے، یعنی معصومین نے جو بتایا اسی کے مطابق چلنا پڑے گا، اور معصومین نے جو بتایا اس کو سمرائز کر کے مجتہدین نے ہمارے سامنے فقہی مسائل کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو عبادت ہم انجام دینے جا رہے ہیں یہ اسی طرح سے انجام دی جاتی ہے، آگے پیچھے ہو کے نہیں ہو سکتا، انسان کمال کی منزل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگوں کو، اور اس میں خواتین بطور خاص، ان کی عبادتوں کا 2-2 گھنٹوں کا پیکج ہوتا ہے، ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھ گئیں تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، 2-2 گھنٹے کا عبادت کا پیکج ہے، مگر اگر باریک بینی سے چیک کیا جائے تو ان میں بہت ساری عبادتیں غلط ہوتی ہیں، علم حاصل نہیں کیا، صحیح سیکھا نہیں کہ کیسے عبادت انجام دی جاتی۔ چنانچہ اگر انسان روحانی ترقی چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ عبادت کیسے صحیح ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت ہو وہ۔ اچھا، عبادت کے علاوہ بھی معاملات کی بات ہے، والدین کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے، جاب اور بزنس اگر کر رہا ہے تو جاب کیسے صحیح ہوتی ہے، بزنس کیسے صحیح ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے اہم بات تو یہ
کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو عبادت یا جو کام بھی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنے جا رہا ہوں اس کو معصومین نے کیسے بیان کیا ہے یا مجتہدین نے اپنے فتاوی میں اس کو کیسے بیان کیا ہے، اس کے بعد وہ ترقی کے مراحل طے کر سکتا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اخلاص، خلوص کے ساتھ عبادت انجام دی جائے۔ اب میں اس سلسلے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے، مگر بہت سارے مقامات ایسے ہیں کہ جس میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام وہ خلوص سے کر رہے ہیں، مگر نہیں نظر آتا۔ ایون عزاداری میں، بلکہ عزاداری میں تو سب سے زیادہ ہے، مجلس برپا کرنے میں، ماتم کرنے میں، جو نیاز بانٹی جاتی ہے اس میں، اور اس سے ہٹ کر آج کل کے دور میں، آج کل کے دور کا مطلب کیا ہے، ایک بڑی تعداد خدمت خلق کر رہی ہے، غریبوں کی مدد کر رہی ہے، راشن دے کر، پیسے دے کر، علاج کر کے، ڈاکٹروں کا انتظام کر کے، اسپتال کا انتظام کر کے۔ مگر آپ دیکھیں کہ مغربی میڈیا میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے بس تقریباً اس کی کاپی ہمارے میڈیا میں بیان کی جاتی ہے، اور پھر جو ہمارے میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے اسے دیکھ کر لوگ اسی پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مغربی میڈیا میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاہے بل گیٹس $700 ملین دے رہا ہے امداد کے لیے، مگر وہ اللہ کے لیے نہیں دے رہا ہے، اللہ کا ارادہ ہی نہیں کیا اس نے۔ اسی طرح سے ڈاکٹرز بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، مگر وہاں پر وہ اللہ کے لیے خدمات انجام نہیں دے رہے ہیں، اور جو کچھ وہ اپنے میڈیا میں دکھاتے ہیں وہی ہمارے میڈیا میں آتا ہے، اور پھر جو ہمارے میڈیا میں ہوتا ہے وہی ہمارے لوگ عمل بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو عمل بھی انجام دیا جا رہا ہے خلوص اس میں کتنا موجود ہے، اخلاص کتنا موجود ہے۔ اگر ذرا سا عمل بھی ہوگا مگر للہ ہوگا تو پہاڑ کے برابر ہوا ہے، لیکن اگر پہاڑ کے برابر کا عمل ہوگا مگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو رائے کے دانے کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل میں مزید اور جا سکتا ہوں مگر میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ جو سوالات میرے سامنے آئیں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور سوالات کا بھی چونکہ وقت محدود ہے لہذا میں کوشش کروں گا کہ جو زیادہ لوگوں کو پیش آنے والے سوالات ہیں اس کو زیادہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے، کیا قرض دار پر خمس نکالنا واجب ہے؟ اس کا جواب بہت طولانی ہوگا، ایک دم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی پر قرضہ ہے تو اس پر خمس بالکل معاف ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر قرضہ ہے اس پر تو اس کو ضرور خمس دینا ہے۔ میرے خیال یہ سوال اگر میں بیان کرنے، اس کا جواب میں بیان کرنے جاؤں گا تو اسی میں سارا وقت نکل جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ وقت نکل جائے گا۔ بہتر یہ ہے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ کسی عالم سے رابطہ کر کے، جو ان کا اپنا مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کے الگ الگ ڈائریکشنز ہیں قرضے کے، جو ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ اگر عالم سے رابطہ کر کے معلوم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں مراجعین کے فتوے کے مطابق کیا اعمال، عزاداری وغیرہ کے اجتماعات برپا کرنا اور ان میں شرکت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، جبکہ حکومت نے اب کچھ رعایت دی ہے؟ مجتہدین نے بہت پہلے ایک بات کہہ دی تھی، یہ ہمارے مجتہدین کا اعزاز ہے اور ان کا کمال ہے کہ وہ فیوچر کو دیکھ رہے تھے، یعنی 3 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے ایک بات وہ بیان کر چکے تھے کہ اگر صورتحال ایسی ہو کہ بیماری اس طرح سے پھیل رہی ہو کہ جس میں آپ کی وجہ سے کسی کو بیماری لگ جائے گی تو پھر آپ کے لیے ایسے مقام پر جانا جائز نہیں ہے کہ جہاں سے بیماری پھیلنے کا امکان ہو، چاہے وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امام بارگاہ ہی کیوں نہ ہو، تو آپ کے لیے ایسے مقام پر جانا جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بیماری دوسروں کو لگ جائے۔ اور یہاں تک کہا گیا، اب تو یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ اگر فرض کیجیے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے اور میری وجہ سے کوئی بیمار پڑ گیا تو اس کی بیماری کا سارا خرچہ بھی مجھے دینا پڑے گا،
اور اگر ایسا بیمار پڑ گیا کہ بیماری کے بعد وہ مر گیا تو بیماری کے خرچے کے ساتھ ساتھ جو قتل کرنے کی دیت ہوتی ہے، کسی کو مار دینے کی، قتل کرنے کی جو دیت ہوتی ہے، وہ دیت بھی مجھے دینا پڑے گی۔ تو ہمارے مجتہدین نے 4 مہینے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیا تھا۔ لہذا اگر فرض کیجئے کہ حکومت نے اجازت دی ہے تو اس اجازت کے تحت امام بارگاہ میں مجلس برپا ہو سکتی ہے، مگر جو قوانین حکومت نے بنائے ان قوانین پر عمل کرتے ہوئے، یعنی اب آسان الفاظ میں اگر میں کہنا چاہوں تو اگرچہ یہ مناسب الفاظ تو نہیں ہیں، مگر آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت کے قوانین گویا مجتہدین کے فتوے بن جائیں گے۔ اگر فرض کیجئے کہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے، تو یہ حکومت کا اعلان کہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے 2 نمازیوں کے درمیان میں یا 2 عزاداروں کے درمیان میں، تو اب یہ حکومت کا فقط فیصلہ یا حکم نہیں ہوگا، یہ مرجع کا فتویٰ بھی بن گیا۔ اگر حکومت نے ایسا حکم صادر کیا ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے سے کام کیا جائے تو نمازیں بھی 6 فٹ کے فاصلے سے پڑھی جائیں، اور اگر عزاداری برپا کی جا رہی تو یہ بھی 6 فٹ کے فاصلے سے برپا کی جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب میں ذرا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، سخت بات کہنے جا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کر رہا ہے اور وہ عبادت انجام دے رہا ہے، اعمال انجام دے رہا ہے، اور یہ فقط نماز کی بات نہیں ہے، یہ فقط عزاداری کی بات نہیں ہے، یہ جو ابھی شب قدر کے اعمال آئیں گے اس میں بھی یہ بات ہوگی۔ اور الحمدللہ اکثر مقامات پر آپ دیکھیں گے بھی کہ اہل تشیع نے، کم سے کم میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ حکومت نے جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق اہل تشیع نے بالکل اسی طرح سے عمل کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت کی وجہ سے یہ کام نہ کیا ہو، مرجع کے فتوے کی وجہ سے کام کیا ہو، مگر مرجع کا فتویٰ ایسا ہے کہ جو انسانوں کو بچانے والا ہے، انسانیت کو بچانے والا ہے، لہذا اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا۔ تو جہاں کہیں بھی حکومتی احکامات جس انداز کے ہوں گے اس کے مطابق ہی نمازیں پڑھی جائیں گی، اس کے مطابق ہی عزاداری برپا کی جائے گی، اس کے مطابق ہی سارے اعمال انجام دیے جائیں گے، یہاں تک کہ شب قدر کے اعمال بھی۔ بہت لمبا مسئلہ ہے یہ۔ فطرے میں عمومی مسئلہ یہ ہے کہ کچھ گھروں میں والد اور بچے دونوں کما رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ مسئلہ پورا نہیں پڑھ رہا اس لیے کہ میری سمجھ میں آ گیا کہ کیا پوچھ رہے ہیں، اور اس مسئلے کا تعلق چونکہ موجودہ حالات سے اتنا نہیں بنتا، اور میں پچھلے ماہ رمضان میں کئی بار اس کو سمجھا بھی چکا ہوں، تو ذرا معذرت قبول کر لیجئے میری کہ میں اس مسئلے کی ڈیٹیل نہیں بتا رہا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ ڈاکٹروں کا شدید تاکید ہے کہ مساجد میں اجتماعات نہ ہوں، اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں ہر مسئلے میں پالیٹکس بہت چلتی ہے، اور پالیٹکس کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، تو نہیں معلوم ہے کہ ڈاکٹروں کی بات کس منزل تک صحیح ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ پولیٹیشنز کس حد تک سچ بول رہے ہیں یا کس حد تک اپنی سیاست کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتا ہے، کچھ معلومات نہیں ہے۔ لیکن ہمیں تو فقط مرجع کا فتویٰ معلوم ہے، اور مرجع کا فتویٰ چونکہ آ چکا ہے کہ حکومتی احکامات پر عمل کیا جائے۔ حکومتی احکامات پر عمل کیا جائے کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر چاہے کوئی بھی رائے رکھتے ہوں، ڈاکٹر چاہے کسی طرح کی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوں، اور کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے معذرت کے ساتھ ڈاکٹروں سے کہ وہ اتنا زیادہ ڈرا دیتے ہیں کہ اتنا زیادہ تو ملک الموت بھی نہیں ڈراتا ہوگا، اتنا زیادہ انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت نہیں معلوم ہے کہ اتنا ڈرنا چاہیے کہ نہیں ڈرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ لہذا ہمیں، یعنی ڈاکٹروں کی بات یقیناً قابل اعتبار ہوگی، مگر ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی قابل اعتبار ہے۔ تو ایکچوئل بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں کی اہمیت اتنی نہیں ہے، اس وقت حکومتی جو احکامات ہیں اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس حوالے سے حکومت کیا کہتی ہے، چونکہ جو حکومت کہے گی وہ مرجع کے فتوے کے مطابق ہو جائے گا، چنانچہ اس پر عمل کرنا لازمی ہو جائے گا۔ جو تیسرا سوال ہے اس کا جواب بھی اسی میں آ گیا کہ بازاروں میں اجتماع پر
ہمارا کیا فریضہ ہے. وہی بات ہو گئی کہ جو حکومت نے بیان کیا ہے اس کے مطابق چلنا یہی ہمارا فریضہ کہلائے گا. ایک سوال یہ پوچھا گیا, اچھا سوال یہ, اگر قرآن کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ کریں تو مکمل نہیں ہوتا, کیا کریں؟ قرآن مکمل کرنے پر زور دیں یا ترجمے اور تفسیر پر؟ دیکھیے یہ بات طے شدہ ہے کہ ترجمے اور تفسیر جتنی بھی ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ کا کلام جسے معجز نما کہا گیا ہے, معجزہ جسے کہا گیا ہے, وہ تو وہی قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے. تو قرآن کی تلاوت کا جو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے تو وہ قرآن ہی پڑھنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت ہی کرنا چاہیے. مگر اگر فرض کیجیے کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے, ترجمہ پڑھ رہا ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو قرآن کی تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا, مگر علم حاصل کرنے کا اسے ثواب ملے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ علم میں حاصل کروں, اور علم حاصل کرنے کا ثواب بھی کم نہیں ہوتا ہے. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کتنا اجر ہے تو لوگ اپنا خون جگر بیچ کر بھی علم حاصل کریں گے. اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اگر فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ ایک طرف قرآن پڑھیں یا ترجمہ پڑھیں, تو خود انسان کی کیفیت ایسی ہے کہ ایک کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے. تو اگر فرض کیجئے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں تو اب آپ تفسیر پڑھیے, اب آپ ترجمہ پڑھیے, یا اگر تفسیر پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں تو تفسیر کو چھوڑ دیے, اب قرآن پڑھیے. دونوں اعتبار سے آپ کو ثواب حاصل ہوگا. ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے, دوسرا علم حاصل کرنے کا ثواب ہے. تو دونوں میں سے کوئی بات بھی نقصان والی نہیں ہے. بس یہ آخری سوال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں میں. ماہ رمضان مبارک میں بہت سے مستحب اعمال بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے سب سے اہم کون سے ہیں؟ آیا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا؟ نہیں, یہ دوسرا سوال ہے. مستحب اعمال بہت سارے بیان کیے گئے ہیں, ان میں سے سب سے اہم کون سا عمل ہے؟ اچھا, یہ آپ نے سوال کر لیا ہے, میرے خیال میں بہت ہی اچھا سوال ہے. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ بہت مختصر سا جواب دوں, مگر آپ نے سوال کر لیا تو میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے, دین کی جتنی بھی عبادتیں ہیں, ابھی میں فقط عبادتوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ معاملات میں بھی یہی صورتحال ہے. دین کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ سب ایک جیسی نہیں ہیں, ان کی ترجیحات الگ الگ ہیں, ان میں ترجیحات مقرر کی گئی ہیں. اچھا, ترجیحات جو مقرر کی گئی ہیں اس میں آج سوشل میڈیا کے دور میں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی پوسٹ چل رہی ہوتی ہیں, اس طرح کی کلپس چل رہی ہوتی ہیں, اس طرح کی بہت ساری تحریریں چل رہی ہوتی ہیں کہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مثلا اگر آپ نے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا تو 70 سال کا ثواب ملے گا, 70 سال عبادتوں کا ثواب ملے گا. اچھا, ایک طرف اس طرح کی چیز پڑھتا ہے انسان یا کلپ سنتا ہے انسان, اور بھی بہت ساری ہیں. مثلا ابھی اسی ماہ رمضان میں آئے گا کہ رمضان کے آخری جمعے میں اگر کوئی شخص یہ والی نماز پڑھ لے جو تحفۃ العوام میں لکھی ہوئی ہے, مفاتیح میں بھی نہیں لکھی ہوئی ہے, تحفۃ العوام میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر یہ والی نماز پڑھ لے تو اس کی ساری قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی. یہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی بہت مزہ آ گیا, اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. کون 40 سال کی نماز قضا کرے گا, کون نماز قضا پڑھے گا, بس یہ 4 رکعت نماز پڑھ لو بس جان چھوٹ جائے گی. ایسے مثلا عمل ام داؤد رجب کے مہینے میں, یا لیلۃ الرغائب کے اعمال جو رجب کی پہلی جمعرات کو انجام دیے جاتے ہیں, اتنا ثواب بتایا جاتا ہے, اتنا ثواب بتایا جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ بس یہی عمل انجام دینا چاہیے, اس کے علاوہ کچھ نہیں دینا. حقیقت کیا ہے؟ ایکچوئل ریئلٹی کیا ہے؟ ایکچوئل ریئلٹی یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جتنے بھی اعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر آپ ایک دن کا روزہ رکھیں گے تو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. اگر آپ مثلا فلاں زیارت پر پڑھیں گے تو 1,24,000 انبیاء کے ساتھ مصافحہ کرنے کا ثواب ملے گا. اگر آپ لیلۃ الرغائب کے اعمال انجام دیں گے تو آپ کے رزق میں برکت ہوگی, فلاں پریشانی دور ہو جائے گی, کسی پریشانی میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے, اور پھر اتنا ثواب ملے گا کہ 70 شہیدوں کا ثواب, 70 عمرے کا ثواب, 70 حج کا ثواب. یہ میں مثال بیان کر رہا ہوں, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ کیا ثواب ہے وہ. ریئلٹی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟
اس سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیزیں اتنی زیادہ چل پڑی ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ واجب کام ہے۔ اگر واجب کام ہے آپ کے ذمے تو سب سے پہلے اس کو انجام دیجیے، چاہے یہ ایسا واجب ہے کہ آپ کو فوراً کرنا لازمی نہیں ہے، آپ بعد میں بھی کر لیں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ اب میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ نماز شب کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ نماز شب پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، یقیناً بہت ثواب ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی اس میں کلام نہیں ہے۔ لیکن اگر فرض کیجیے کہ کسی پر اپنی قضا نمازیں موجود ہیں، فرض کیجئے کہ یہ نماز شب پڑھ پڑھ کے اس دنیا سے چلا گیا، تو نماز شب کا جو ثواب ملے گا وہ تو اپنے مقام پر کہ کیا ملے گا اور کتنا ملے گا، مگر اگر یہ قضا نمازیں چھوڑ کے چلا گیا ہے تو پروردگار عالم اس کو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ عذاب سے، یعنی اگر پروردگار یہ طے کر لے کہ اس نے گناہ کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے، تو عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور میں کیا بتاؤں، آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب گناہ کبیرہ میں ایک مقام پر لکھا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا عذاب دیا جا سکتا ہے نا، جو چھوٹے سے چھوٹا عذاب دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ انسان جب قبر میں جاتا ہے، جبکہ قبر کا عذاب سب سے کم ہے، پھر برزخ کا عذاب ہے، پھر قیامت کا عذاب ہے، اور پھر جہنم کا عذاب ہے، یہ کیٹیگریز ہے ساری۔ تو قبر کا عذاب سب سے کم ہے، جو چھوٹے سے چھوٹا عذاب دیا جا سکتا ہے کسی کو وہ یہ ہے کہ اس کو آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی گناہ کبیرہ، حوالہ بھی دے رہا ہوں میں آپ کو۔ آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی، آگ کی چپل کا پہننا ہوگا اس کا، اور اس کا دماغ کھولنے لگ جائے گا۔ چپل پیر میں پہنے ہوگی مگر اس کی کیفیت ایسی ہو جائے گی کہ دماغ اس کا کھولنے لگ جائے گا، ابلنے لگ جائے گا اس کا دماغ۔ تو عزیزان محترم، نماز شب اپنی جگہ پر یقیناً اس کا ثواب ہے، مگر اگر کوئی شخص اپنی قضا نمازیں چھوڑ کے چلا گیا تو یہ عذاب کا مستحق بن گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ خدا معاف کر دے، لیکن اگر معاف نہیں کیا تو یہ صورت حال۔ تو سب سے فرسٹ پرائیورٹی ہے واجب کام کی۔ اگر آپ کے ذمہ میں کوئی واجب کام ہے اس کو پہلے انجام دیجیے۔ اس کے بعد سیکنڈ پرائیورٹی ہے مستحب کام کی۔ مستحب کام میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ عمل ام داؤد ہے، لیلۃ الرغائب ہے، 15 شعبان کا، یہ سارے جو مستحب بتائے جاتے ہیں، یہ سب کے سب مستحب ہیں کہ نہیں ہے یہ خود مجتہد کو معلوم نہیں ہے۔ مجتہد کو معلوم نہیں ہے کا مطلب ہے کہ یہ اتنی لمبی فہرست ہے کہ مجتہد نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کی ہے کہ حقیقتاً مستحب ہے یا نہیں ہے۔ حقیقتاً مستحب ہے کہ نہیں کا مطلب ہے کہ کیا حقیقتاً معصوم نے اس کو مستحب بتایا بھی ہے کہ نہیں بتایا، یہ معلوم نہیں۔ ہاں مگر چند مستحب ایسے ہیں جو ثابت شدہ ہیں کہ یہ اس کا استحباب ثابت شدہ ہے کہ ہاں یہ مستحب ہے۔ وہ کیا ہیں؟ مثلا نافلہ نمازیں، مومن کی علامت بھی ہے نا، 11 امام کی حدیث بھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی، نافلہ نمازیں جس میں نماز شب بھی آ جاتی ہیں۔ نماز شب 11 رکعت، پھر نافلہ صبح 2 رکعت، اور ظہر اور عصر کی 16 رکعت، اور مغرب کی 4 رکعت، اور عشاء کی 1 رکعت، یہ نافلہ۔ یہ مستحب ایسی ہیں کہ جن کا استحباب ثابت ہے کہ یہ مستحب ہیں۔ لیلۃ الرغائب کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ مستحب ہے یا مستحب نہیں ہے، اس کا استحباب ثابت نہیں ہے، مجتہدین کے نزدیک میں معلوم نہیں ہے۔ اور یہ بات آ گئی ہے تو میں بیان بھی کرتا چلوں آپ کے سامنے۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، اگر رجب کا مہینہ سامنے ہوتا تو مجھے بہت گالیاں بھی پڑتی، گزر گیا اس لیے اتنا لوگ برا نہیں مانیں گے۔ اب لیلۃ الرغائب کے اعمال کے بارے میں جب علماء نے تحقیق کی، مجتہدین نے نہیں، علماء نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ راویوں کا سلسلہ ہے نا، لیلۃ الرغائب جس راوی نے بیان کی ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جن راویوں نے بیان کی ہے، ان راویوں کے سلسلے میں آخر میں جا کے ایک سنی آدمی ہے جس نے یہ عمل بیان کیا ہے۔ شیعہ نہیں ہے، سنی ہے، اور سنیوں کے روایت کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، مگر لیلۃ الرغائب میں کرنا کیا ہے؟ وہی نمازیں پڑھنی ہے، وہی دعائیں پڑھنی ہے، وہی قرآن پڑھنا ہے، تو اس سے منع نہیں کیا جاتا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، دعائیں پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نمازیں پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں۔ مگر اگر آپ یہ کہیں کہ لیلۃ الرغائب کا جو ثواب بیان کیا گیا ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا، تو بیان کرنے والا ہی سنی ہے، ثواب کہاں سے ملے گا؟
یہ معصوم نے بیان ہی نہیں کیا ہے. تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ مستحب عمل جس کو بیان کیا جاتا ہے یہ مستحب ہے بھی کہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. اور اسی لیے مجتہدین کرام ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر آپ انجام دینا چاہتے ہیں تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دے دیجئے. یعنی ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ امید رکھیں انشاءاللہ خدا ثواب دے دے گا، پتہ نہیں. رجائے مطلوبیت اس کو کہتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مستحب بھی سارے مستحب ثابت نہیں ہیں، بلکہ اکثر مجتہدین پوری مفاتیح الجنان، جو مفاتیح الجنان دعاؤں کی سب سے معتبر کتاب ہے، سب سے اچھی کتاب ہے مفاتیح الجنان، پوری مفاتیح الجنان کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اس کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں. یہ جتنی نمازیں ہیں، یہ جتنی دعائیں ہیں، یہ جتنے اعمال ہیں، سب رجائے مطلوبیت کی نیت سے انجام دیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک مستحب وہ ہوتا ہے جو ثابت شدہ ہوتا ہے، جیسے نافلہ نماز میں نے آپ کے سامنے بنے، یا مثلا نماز جعفر تیار ہے، یا مثلا نماز غفیلہ ہے، یا مثلا مہینے کی پہلی شب کی نماز ہے. یہ ثابت شدہ مستحب بات ہیں. اور اسی طرح سے روزوں کے بارے میں، خیر روزے تو سارا سال رکھنا مستحب ہے، لیکن دعاؤں کے بارے میں ثابت شدہ کچھ نہیں ہوتا ہے، رجا کی نیت سے آپ پڑھ لیجئے. تو پرائیورٹی کس کی ہوگی کہ جس کا استحباب ثابت ہے، یعنی یقین ہے کہ معصوم نے کہا ہے اور جو کہا ہے اس کا ثواب بھی ضرور ملے گا. باقی کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں پتا اس میں. اچھا جب یہاں تک میری بات پہنچ گئی ہے تو آخری بات بھی سن لیجئے، ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. اگر یہ باتیں کہ جس کے بارے میں مفاتیح الجنان جیسی کتاب میں دعا لکھی ہے، اعمال لکھے ہیں، نمازیں لکھی ہیں، سب کچھ لکھا ہے، اور تقریباً ہر ایک کے آگے یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ والی دعا پڑھ لیجئے، یا چوتھے امام یہ والی دعا پڑھا کرتے تھے. یہ باقاعدہ امام کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود نہیں معلوم ہے کہ بیچ میں راوی کون ہے. حقیقتاً امام نے ایسا کہا یا نہیں کہا، حقیقتاً امام نے ایسا کیا کہ نہیں کیا، معلوم نہیں ہے، یہ نہیں پتا ہوتا ہے. اس لیے علماء کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رجا کی نیت سے کر لیجیے آپ. تو جہاں معصومین کا نام لکھا ہوا ہے، چھٹے امام کا، پانچویں امام کا، آٹھویں امام کا، امیر المومنین کا نام لکھا ہوا ہے کہ مولا ایسا کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں بھی مجتہدین کہنا ہے کہ بھئی رجا کی نیت سے کر لیجیے، معلوم نہیں کہ ایسا ہوا کہ نہیں ہوا، ایسا امام نے کہا کہ نہیں کہا. تو وہ بات کہاں آئے گی کہ جس کا اتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے آج کل کہ سوشل میڈیا پر بھرمار ہو گئی اس کی کہ مثلا ہمارے فلاں عالم نے یہ کہا ہے. اب میں نام لے رہا ہوں ان کی بے حرمتی کے لیے نہیں، توہین کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے. یاد رکھیے کہ یہ سارے علماء انتہائی قابل احترام ہیں، انتہائی بزرگ علماء ہیں، فقط سمجھانے کے لیے چند علماء کے نام لے رہا ہوں کہ مثلا آغا بہجت نے یہ فرمایا کہ اس بیماری میں یہ پڑھ لینا چاہیے، یا مثلا آغا ناصر مکارم شیرازی نے یہ فرمایا کہ یہ کر لینا چاہیے، یا مثلا شیخ بشیر نے، آیت اللہ شیخ بشیر نے یہ فرمایا کہ یہ کر لینا چاہیے، یا آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ یہ والا عمل کر لو زیادہ بہتر ہے. اب 50 قسم کے اس طرح کے پوسٹیں چل رہی ہوتی ہیں، کلپس چل رہی ہوتی ہیں، سارے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو علماء کرام بیان کر رہے ہیں ان میں کسی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ معصوم کی کہی ہوئی بات کہہ رہے ہیں یا اپنے تجربہ کار استاد کی کہی ہوئی بات کہہ رہے ہیں، یا اپنے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد بھی علماء تھے، عالم تھے بڑے بڑے، ان کے تجربات کی کہی ہوئی بات کہہ رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا. تو اگر فرض کیجئے پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے اساتید کی باتیں بیان کر رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی باتیں بیان کر رہے ہیں، یا معصوم کی بات بیان کر رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بالکل. تو اگر یہ پتہ نہیں چل رہا ہے تو جہاں پر مفاتیح الجنان میں معصوم کا نام لکھا ہوا ہے وہاں بھی مجتہدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رجا کی نیت سے کریں، پتہ نہیں کہ اس کے سبب ہے یا نہیں، اس کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے. تو یہ مجتہدین کی کہی ہوئی باتیں تجربات کی بنیاد پر فائدہ تو دے سکتی ہیں، مگر معصوم کی کہی ہوئی بات یہ حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی ہے. لہذا پرائیورٹی وہ ہو گئی کہ آپ جب رمضان، سوال یہ تھا، میں سوال پھر دوبارہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ جو اتنی میں نے لمبی بات کہی ہے اس کی وضاحت ہو جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں بہت سے مستحب اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے سب سے اہم کون سا ہے؟ اب پرائیورٹی سمجھ لیجئے، سب سے اہم کون سا ہے؟ واجبات سب سے اہم ہے. اس کے بعد مستحب، کون سا مستحب؟ یہ ثابت شدہ ہے کہ پرفیکٹ یہ مستحب ہے یا معصوم نے کہا ہے یہ پرفیکٹ.
اگر آپ ان سے بھی فارغ ہو جائیں تو پھر وہ مستحب اعمال انجام دیں کہ جو رجا کی نیت سے بتائے گئے ہیں. اگر آپ ان سے بھی فارغ ہو جائیں تو پھر وہ عمل انجام دیں جو علماء بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے یہ کہا اور عقائد ناصر مکارم نے یہ کہا، پھر وہ انجام دیں. تو پرائیورٹی یہ ہوگی کہ جس میں معصوم کا قول یقینی ہو اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور باقی کے بارے میں جس میں پتہ نہ ہو کہ ان کا کوئی قول ہے یا نہیں، اس کی اہمیت بعد والے زمرے میں آ جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین. معذرت چاہتا ہوں کہ 10 منٹ ذرا زیادہ لے لیا میں نے، مگر ایک بات کو سمجھانا میرے لیے بہت ضروری تھا. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.